اخلاق اکرم ہم درخواست گزارے کہ اپنے اشعار سے پہلے تو نوجوان کہنے کا شکریہ سر. بتائیں گے. ہاں جی بالکل جناب. میں جی جیسے میں نے پہلے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں زیدی صاحب کا شاگرد بننے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی تقریباً 1993-94 میں جب بی اے میں ان کی اردو کی کلاس میں تھا. اور انہوں نے مجھے کہیں سے انہوں نے پتہ نہیں کیا ڈھونڈ لیا اور انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا. انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی. میں بار بار بھاگتا تھا دور, یہ بار بار کھینچ کے لے آتے تھے لائن پہ. پھر انہوں نے ہی مجھے جب انہیں پتہ لگا میں یہاں رہتا ہوں, انہوں نے ہی رہنمائی فرمائی کہ جعفر شرازی صاحب سے تو تمہارے ہمسائے ہیں, ان سے بھی سیکھو. تو بس یہ دو ایسے سایہ دار شجر اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے کہ انہوں نے اس کے اندر تھوڑی بہت کاوش پھر شروع کی. اور اس کے ساتھ الحمدللہ والد صاحب مرحوم نے بھی بہت حوصلہ افزائی کی. تو بس یہ 3 حضرات ایسے تھے جنہوں نے تھوڑا بہت ایسی خامخواہ میں جو چھوٹے موٹے خیال ذہن میں تھے ان کو کاغذ پر منتقل کرنے کی عادت ڈال دی. اور پھر آہستہ آہستہ زندگی کا پہیہ چلتا رہا جی. اور پھر میں ساہیوال سے چلا گیا. ابھی میں سن 2001 سے لاہور میں مقیم ہوں. اور ابھی حال ہی میں زیدی صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو پھر سے انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے تب کیا تھا آج سے کوئی 17-18 سال پہلے. کہ انہوں نے بلکہ زیادہ عرصہ پہلے انہوں نے مجھے پھر سے کھینچ کے کہا کہ تم غائب کہاں ہو, تم واپس آؤ. تو میں پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ روزنامہ ماہنامہ بیاض میں اپنا کام بھیجو. وہاں بھیجا تو انہوں نے اس کو طباعت کا شرط چھپ گئے. پہلے میں اور بلال آیا کرتے تھے, ہم لوگ ادب سرائے میں مستقل ایک سلسلہ تھا. جب زیدی صاحب پرانی رہائش گاہ میں تھے وہاں پر, تو وہاں پر تو ہم لوگ ہر ہفتے جاتے تھے, ہر مہینے جاتے تھے. تو بس وہ سلسلہ وہاں سے بیچ میں ہم لوگ پھر نان کنسسٹنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ہم لوگ بیچ میں اکھڑ جاتے ہیں, پٹری سے اتر جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ زیدی صاحب سے پھر ملاقات ہوئی. تو زیدی صاحب سے میں نے اجازت, اور انہوں نے بڑی محبت سے میں نے کہا کہ آج آ جاؤ. میں نے ان سے پوچھا کہ میں کتنی کی گستاخی کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا جتنی تمہاری دل کرے کرو. تو اس لیے میں ذرا زیادہ کروں گا. تو ایک غزل اور ایک نظم آپ کی خدمت میں. بہت خوشی ہے, بہت خوشی ہے. میری پختگی میں پنہاں یہ جو زخم خستگی ہے, میری پختگی میں پنہاں یہ جو زخم خستگی ہے, یہی زخم وجہ ہستی, یہی رخت زندگی ہے. کہیں بندشیں خلش کی, کہیں قید سرزنش کی. کہیں بندشیں خلش کی, کہیں قید سرزنش کی, کہیں الجھنے روش کی, کہیں ضبط بندگی ہے. اور ایسا شعر ہے کہ میری جلوتوں میں حسرت, میری خلوتوں میں وحشت. میری جلوتوں میں حسرت, میری خلوتوں میں وحشت, میرا ہجر ہے صعوبت, میرا وصل تشنگی ہے. یہ سحر بھی کیا سحر ہے جسے موسموں کا ڈر ہے. یہ سحر بھی کیا سحر ہے جسے موسموں کا ڈر ہے. نہ طلوع پر اثر ہے, نہ افق پہ تازگی ہے. اور دم آفتاب دھوکا, رخ ماہتاب دھوکا. دم آفتاب دھوکا, رخ ماہتاب دھوکا, یہ سراب روشنی کا وہ فریب تیرگی ہے. دم آفتاب دھوکا, رخ ماہتاب دھوکا, یہ سراب روشنی کا وہ فریب تیرگی ہے. اور مکتا ہے جی کہ تضاد سے بھری ہیں اخلاق تیری غزلیں, کہ تضاد سے بھری ہیں اخلاق تیری غزلیں, کسی لفظ میں بناوٹ کہیں حرف سادگی ہے. اور میری پختگی میں پنہاں یہ جو زخم خستگی ہے, یہی زخم وجہ ہستی, یہی رکھ. بہت شکریہ. جی نظم ہے جی, محبت سے پہلے ذرا سوچ لینا. وہ انتباہ والی بیٹا بات جو آپ نے کہی, محبت کے رستے پہ چلنے لگے وہ, وفا کے سفر پہ نکلنے لگے.
नजर में जुनून के भंवर दिख रहे हैं, इरादों के जेरो जबर दिख रहे हैं, कि लहजे में लिपटे हुए अहदो पैमा छुपा तो रहे हो मगर दिख रहे हैं। मोहब्बत को दायम बनाने की धुन में, मोहब्बत की मंजिल को पाने की धुन में किसी लौ की हिद्दत में चलने लगे हो, मोहब्बत के रास्ते पे चलने लगे हो, मगर थोड़ा ठहरो, मगर थोड़ा ठहरो, जरा अपना ज़ादे सफर देख लेना, जरा हाँ जी, मगर थोड़ा ठहरो, जरा अपना ज़ादे सफर देख लेना, जरा साजो असबाबो जर देख लेना, खिरद की दलीलें यहीं छोड़ देना, अना की फसीलें यहीं तोड़ देना, ठीक है, खिरद की दलीलें यहीं छोड़ देना, अना की फसीलें यहीं तोड़ देना, भले ज़ौक़े हिजरत में खुद को गवा दो, मगर ज़ौक़े मंजिल को दिल से भुला दो, कि तुम जिस सफर पे निकलने लगे हो, कि तुम जिस सफर पर निकलने लगे हो, वहाँ गर्दे दौरा ही हासिल रहेगी, वहाँ राह गुजर खुद ही मंजिल रहेगी, वहाँ हर कदम पर नए मोड़ होंगे, कहीं हसरतों की घनी धूप होगी, कहीं जिंदगी ख्वाब का रूप होगी, कहीं वस्लो कुर्बत के महताब होंगे, कहीं हिजर फुरकत के गर्दाब होंगे, कहीं जुल्फे जाना की ठंडक भी होगी, कहीं तरके पैमा की दस्तक भी होगी, अजियत भी और इस्तराहत भी होगी, फकीरी भी और बादशाहत भी होगी, मगर याद रखना ये वो राह गुजर है कि जिसके किनारे बहुत से पड़ाव हैं तरबो सकूं के, कई पेड़ साकिन हैं जज्बो जुनूं के, मगर इन किनारों पे हद्दे नजर तक कहीं भी दलीलों के साए नहीं है, यहाँ पर फसीलों के साए नहीं है, यहाँ फिक्रो इम्कान की हद है गायब, कि फहमो खिरद की रुकावट नहीं है, यहाँ की फिजाएं हैं बेगर्जो मानी, यहाँ पर अना की मिलावट नहीं है, वफा के सफर पे निकलने से पहले, मोहब्बत के रस्तों पे चलने से पहले जरा सोच लेना, अगर ये दलीलें नहीं छोड़ सकते, अना की फसीलें नहीं तोड़ सकते, तो इन रास्तों पर कभी ना निकलना।